بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسام المبتدا، مبتدا کی اقسام، ٹھیک ہے۔ ینقسم المبتدا الی قسمین، مبتدا دو قسموں کی طرف منقسم ہوتا ہے، ایک صریح ہوتا ہے، ایک مؤول بالصریح ہوتا ہے۔ جس طرح مصدر ایک صریح تھا اور ایک مؤول بالصریح تھا، اسی طرح سے مبتدا بھی ایک صریح ہے اور ایک مؤول بالصریح ہے۔ صریح کون سا ہے؟ هو الذی لا یحتاج الی تأویل، یہ وہ ہے کہ جس کو کسی تعویل کی ضرورت نہیں ہوتی، لیحکم علیہ، کہ اس پر حکم لگایا جائے، بانہ اسم، کہ یہ اسم ہے، جیسے اعلام ہے، ضمائر ہے، اسماء اشارہ ہے، اسماء موصولہ ہے، اسماء شرط ہے، اسماء استفہام ہے۔ یہ سارے کے سارے وہ ہے کہ جو صریح ہیں، ان میں کسی تعویل کی ضرورت نہیں ہے کہ جس سے یہ بتایا جائے، اس تعویل کی بنیاد پر بتایا جائے کہ یہ اسماء ہے۔ جیسے اللہ ربنا، محمد النبینا، انت رجل، یہ اللہ اور محمد یہ اعلام تھے، اسماء، اور پھر اس کے بعد انت یہ ضمیر تھا، انت رجل، نحن یہ بھی ضمیر تھا، نحن معلمون، هذا رجل وهؤلاء رجال یہ اسماء اشارہ تھے، الذي كتب الدرس ناجح، من يذاکر ینجح یہ اسماء موصولہ تھے، من فی الدار یہ اسماء شرط تھے، اور عفواً اسماء استفہام تھے، السیارۃ جمیلۃ یہ مبتدا اور خبر دونوں اسماء تھے، ٹھیک ہے۔ ثانیاً المؤول بالصریح، دوسری قسم مؤول بالصریح ہے، هو المصدر المنسبک من حرف مصدری مع صلتہ، یہ وہ مصدر ہے کہ جو مصدری سے حرف مصدری سے نکلا ہوا ہو صلے سمیت، ٹھیک ہے۔ والحروف المصدریہ التي تؤول مع صلتها بمصدر يصلح لأن يقع مبتدأ ثلاثة هي، وہ حروف مصدریہ کہ جن میں تعویل کی جاتی ہے صلے سمیت مصدر کے ساتھ، وہ یعنی ایسے حروف مصدریہ کہ جو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ مبتدا بنے، وہ تین ہیں۔ کون کون سے؟ ان فعل سمیت، ما فعل سمیت، اور ان ما معمول الیہا اسم اور خبر دونوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اولا ان مع الفعل، او ان مصدریہ مع الفعل، ٹھیک ہے، جیسے قولہ تعالی وان تصوموا خیر لکم، تو ان تصوموا یہ مبتدا مؤول ہے، خیر لکم یہ خبر ہے، وان تصوموا ان حرف مصدر و نصب و استقبال مبنی علی السکون، تصوم فعل مضارع منصوب بان وعلامت نصبه حذف النون لانه من الافعال الخمسه، الواو ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل، ٹھیک ہے۔ والمصدر المؤول من ان والفعل فی محل رفع مبتدا، یہ محل رفع میں مبتدا ہے، خیر خبر مرفوع وعلامت رفعہ ضمہ والتقدیر صیامکم خیر لکم، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے حدیث پاک میں ہے لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ، والتقدیر لَهِدَایَةُ اللَّهِ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، ٹھیک ہے، من ان یکون لک حمر النعم۔ تو یہاں پر لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ ان اور یہدیہ فعل سمیت یہ سارا کا سارا محل رفع میں مبتدا واقع ہوتا ہے اور اس کو مبتدا مؤول کہتے ہیں۔ نمبر 3 دوسرا ما مصدریہ اور فعل، جیسے للانسان ما سعی، للانسان ما سعی، للانسان جار مجرور متعلق بمحذوف یہ خبر مقدم، اور ما سعی ما حرف مصدر مبنی علی السکون، سعی فعل ماضی مبنی علی الفتح المقدر للتعذر، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو، والمصدر المؤول من ما والفعل في محل رفع مبتدا مؤخر، والتقدیر للانسان سعیہ، للانسان سعیہ، تو للانسان یہ خبر ہو گیا مقدم، اور ما سعی یہ فعل ہو گیا، یعنی ما حرف مصدر اور سعی فعل دونوں یعنی مصدر مؤول، اس کو سمجھ کر یہ گویا مبتدا مؤول بن گیا مؤخر۔ ثالثاً ان مع معمولیہا، ان اور معمولین کے ساتھ، یعنی اسم اور خبر دونوں کے ساتھ، جیسے من الخیر انک مجتہد، من الخیر جار مجرور متعلق بمحذوف یہ خبر مقدم ہو گیا، اور انک ان حرف توکید و نصب، اور کاف جو ہے یہ ضمیر متصل مبنی علی الفتحہ فی محل نصب
اسم انا، یہ انا کا اسم بن گیا، اور مجتہد یہ خبر ہے، انا کا مرفوع ہے۔ والمصدر المؤول من انا و اسمها و خبرها في محل رفع مبتدا والتقدير من الخير اجتهادك، ونحو قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، والتقدير ومن آياته رؤيتك الأرض خاشعة۔ تو ومن آیات ہی یہ خبر مقدم بن جائے گا، اور انا کا تر الارض، یہ انا کا اپنے دونوں معمولین کے ساتھ اسم اور خبر سمیت یہ جو ہے کیا بنے گا، یہ خبر بنے گا، عفواً مبتدا بنے گا مؤخر، اور یہ مبتدا مؤول ہوگا۔ آج اتنا ہی یاد کر لیا جائے، انشاءاللہ پھر الابتداء بالنکرہ یہ اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔